برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم حضرات، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات، آج 15 رمضان المبارک مکمل ہو چکا ہے اور 15 کے بعد 16 اور 16 کے بعد 17 رمضان المبارک کے دن 17 رمضان کی تاریخ کو عالم اسلام کی سب سے پہلی جنگ ہوئی تھی، جسے ہم اور آپ جنگ بدر کہتے ہیں۔ جنگ بدر مسلمانوں کی پہلی لڑائی تھی کفار کے ساتھ۔ بات دراصل یہ تھی میرے بھائی کہ مذہب اسلام ایک امن پسند مذہب ہے، کبھی لڑائی کی پہل نہ کرنے والا مذہب ہے، لیکن کفار مکہ بار بار مدینے پر حملہ کرتے رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مکے سے مدینہ تشریف لائے ہجرت کر کے، تمام مومن مومنات جتنے تھے سب چلے آئے۔ اس کے باوجود بھی جو مکہ کے کافر تھے، جو مکہ کے ظالم تھے، جو ابو جہل تھا، امیہ بن خلف تھا اور دیگر کفار جو تھے، وہ مسلمانوں کو چین سے بیٹھنا نہیں دے رہے تھے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی تبلیغ کا مرکز مدینہ بنا لیا تھا۔ آپ وہاں سے تبلیغ کرتے، اہل مدینہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے، لیکن مکہ والوں کو چین نہیں تھا۔ وہ مکے سے، آج کی مسافت مکے کی تقریباً 400 کچھ کلومیٹر کی دوری پہ ہے، مکہ اور مدینے کی مسافت۔ اس کے باوجود بھی وہ مکے سے آتے، مسلمانوں کی بکریاں چرا لیتے، مکے سے آتے مسلمانوں کا اونٹ ہانک کے لے کے چلے جاتے، مکے سے آتے مسلمانوں کو قتل کر دیتے چھپ چھپ کر اور چلے جاتے، مسلمانوں کو بہت پریشان کر دیا۔ تب اللہ نے حکم دیا کہ مسلمانوں اب جہاد کرو۔ اللہ کے نبی کو حکم ہوا وحی کے ذریعے کہ اے میرے نبی اب جہاد کیجئے، یہ کفار جو ہے بہت پریشان کر کے رکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 313 صحابہ کو لے کر کے میدان بدر کی طرف روانہ ہوتے ہیں اور میدان بدر میں جاتے ہیں۔ ادھر سے ابو جہل بھی اپنا 1000 کا لشکر لے کر کے میدان بدر میں اترتا ہے۔ جب پریشان ہو گئے تب جا کر کے جنگ ہوئی۔ ایسا نہیں ہے، اسلام بہت امن اور شانتی کا مذہب ہے۔ یہ الگ بات ہے دھرم کے ٹھیکیداروں نے الگ الگ مسئلہ پڑھا کر کے لوگوں کو غلط بیانی پر جو ہے، غلط چیزوں پر جو ہے لگا دیا ہو، لیکن مذہب اسلام امن اور شانتی کا درس دیتا ہے۔ مذہب اسلام ہمیشہ امن اور صلح پسندی کا درس اور سبق دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میدان بدر میں آئے اور میدان بدر میں جنگ سے پہلے ہی میرے آقا نے، غیب دہ نبی نے اللہ کے عطا کردہ علم سے اللہ کے نبی نے اعلان کر دیا کہ اے میرے مومن مومنات، اے مسلمانوں سنو، یہ میدان بدر ہے، کل فلاں کافر یہاں مرے گا، فلاں کافر یہاں مرے گا، فلاں کافر یہاں مرے گا، فلاں کافر یہاں مرے گا۔ جہاں جو مرنے والے کافر تھے کل، اللہ کے نبی نے سبھی کے موت کی جگہ کی نشاندہی فرما دی۔ اس کے بعد صبح جنگ ہوئی۔ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو بھیجا مسلمانوں کی حمایت کے لیے، اس لیے کہ 313 کل مجاہدین اسلام تھے۔ کل ٹوٹل لشکر میں، مذہب اسلام کے لشکر میں 313 تھے اور ادھر 1000 کا لشکر موجود تھا، اور بے سر و سامانی کا عالم تھا کہ کسی مسلمان کے پاس تلوار نہیں، کسی کے پاس نیزہ نہیں، کسی کے پاس چلنے کے لیے سواری نہیں، کسی کے پاس لڑنے کے لیے گھوڑا نہیں، کچھ نہیں تھا۔ بڑی بے سر و سامانی، بڑی غربت کا عالم تھا مسلمانوں کے اوپر، اور ادھر اہل مکہ سب تلواروں سے لیس ہے، اسلحوں سے لیس ہے، ہتھیاروں سے لیس ہو کر کے 1000 لشکر لے کر کے میدان بدر میں اترتے ہیں اور لڑائی چالو ہوتی ہے۔ تاریخ میں موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں،
اے میرے مولا یہ 313 صحابہ ہیں جو تیرا نام لیتے ہیں، اگر یہ نہیں رہیں گے تو تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، میرے نبی نے دعا کی، اللہ رب العزت نے کرم کی اور اللہ نے فرشتوں کی جماعت بھیجی۔ 1000 2000 3000 5000 فرشتوں کی جماعت اللہ نے بھیجی میدان بدر میں، اور جب جنگ شروع ہوئی تو اللہ کا کرم ہوا، رب کا احسان ہوا کہ مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے فتح عطا فرما دی، اور مکہ کے جتنے بڑے بڑے کفار تھے، جتنے بڑے بڑے ظالم تھے، جتنے بڑے بڑے فرعون وقت تھے، سب کو قتل کر دیا گیا۔ ان میں چند لوگوں کے نام جیسے ابو جہل تھا، اس امت کا فرعون تھا، اس کو بھی قتل کر دیا گیا۔ امیہ بن خلف تھا، اس کو بھی قتل کر دیا گیا۔ اتبا اور شیبہ تھے، ولید تھا، اس کو بھی قتل کر دیا گیا۔ تو بہت سے لوگوں کو قتل کیا گیا، بہت سے لوگوں کو قیدی بنا لیا گیا، یعنی مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے اس جنگ میں فتح عطا فرما دی۔ یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ تھا، اس مہینے میں جنگ بدر شروع ہوئی، اور اللہ رب العزت نے ماہ رمضان کے صدقے میں، اپنے نبی کے صدقے میں، اور اللہ نے اپنے فضل و کرم سے جنگ بدر میں مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے کامیابی عطا فرما دی۔ مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے فتح و کامرانی کا جھنڈا دے دیا، اور مسلمانوں کا حوصلہ بلند ہو گیا۔ مکے کے جو بڑے بڑے کفار تھے وہ ان کو قتل کر دیا گیا۔ اس لیے لڑائی ہمیشہ جو ہے بچا کے رکھنی چاہیے، لڑائی بالکل نہیں کرنا چاہیے، جھگڑا کسی سے نہیں کرنا چاہیے۔ جب پانی سر سے اوپر چڑھ جائے تو زیادہ برداشت بھی نہیں کرنا چاہیے، ورنہ سامنے والا آدمی بزدل سمجھتا ہے۔ لہٰذا جب حالات خراب ہو جائیں تب حکم ہے کہ آپ جو ہے ہتھیار اٹھائیں، کسی سے لڑائی جھگڑا کریں، ورنہ صبر کریں، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔